السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں رسپانس نہیں زیادہ دے رہے۔ لوگوں کے فنی کنٹینٹ ہیں دوسرے، اس پہ لوگ بڑا در لائک بھی کر رہے ہیں، کمنٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مطلب جو کچھ تھا ہم نے وہ سارا سیل کر دیا ہے۔ اور ایک ٹرو کیس ہے ہمارا 100% جو ہمارے ساتھ یو کے اسٹڈی ویزا میں اسکیم ہوا ہے، لیکن لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں ہماری ویڈیو کو ہی، اس میں لائک نہیں ہے، کوئی شیئر نہیں ہے اس میں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے تھرو ہی ہمارا پروگرام لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، کسی وزیر اعلیٰ تک یا پھر آئی جی پنجاب تک یا پھر آرمی چیف تک۔ تو کائنڈلی ہماری جو ویڈیو ہے اس کو لازمی دیکھا کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ اور دوسرا ہم آپ کو تھوڑا بتاتے ہیں کہ ہمارا کیس جو ہے وہ کس نوعیت پہ چل رہا ہے اور اس میں آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ ہماری جو تھی 8 تاریخ اس کو تھی عدالت میں پیشی، کیونکہ اب جو ملزم اس نے عبوری ضمانت دائر کی ہے وہاں پہ نا سرگودا سیشن کورٹ میں، تو اس میں پھر آپ کو روز بتاتی ہے کہ اس میں ہمارا جو کیس ہے وہ کس نوعیت پہ چل رہا ہے۔ کیونکہ جو ہمارا ملزم ہے ایک تو حوالات میں، اور دوسرا جو ہے مین ملزم ارسلان، اس نے عدالت میں عبوری ضمانت رکھوائی ہوئی ہے، جس کی جو لاسٹ ڈیٹ تھی 8 تھی۔ ہم اس میں چکر لگا کے آئے تھے، مدعی کیونکہ روز ہیں، کیس ان کے نام پہ درج ہے، تو یہ یہاں سے گئے تھے ایف آئی اے اسپیشل کیس کے لیے۔ تو وہاں پہ پہنچے ہیں تو جو ملزم تھا انہوں نے اس کو پیش نہیں کیا ہوا تھا، اس کا بھائی آیا تھا، تو میں تو گیا نہیں تھا۔ باقی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ عدالت میں کیا ہوا، پھر یہ ایف آئی اے میں بلایا انہوں نے، ایف آئی اے نے ان سے کیا بات چیت کی، تو آپ کو تھوڑا روز بتائے گی، پھر آپ اس میں نیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا اپڈیٹس ہیں۔ جمعرات کو ہماری پیشی تھی، تو ہم صبح 6 بجے اٹھے تھے اور ایف آئی اے کے لیے ہم 9 بجے وہاں پہنچ گئے تھے، کیونکہ 9 بجے ہمیں جج نے بلایا تھا۔ تو ہم عدالت گئے تھے۔ عدالت جب گئے تھے تو جو ہمارا ملزم تھا وہ نہیں آیا ہوا تھا، اس کا بھائی آیا تھا، تو انہوں نے آگے ہمیں تاریخ دے دی اور میری اٹینڈنس ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے ایف آئی اے والوں کو کال کی کہ ہماری آج جو تاریخ ہے وہ پڑ گئی ہے، تو ہماری آج بعد میں سنی، صرف اٹینڈنس ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چلے جاؤ۔ ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر سے ملنا تھا، تو ڈپٹی ڈائریکٹر بھی نہیں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا چلے جائیں۔ تو جیسے ہم 47 اڈے پر پہنچے ہیں تو کال آئی ہے سر جاوید کی کہ آپ لوگ نا ایف آئی اے آ جائیں، آپ کا بیان لینا ہے۔ تو ہم دوبارہ ایف آئی اے گئے ہیں، اور جو ان کا ہمارا تفتیشی ہے سر جاوید، انہوں نے پھر تقریباً گھنٹہ ویٹ ہم نے کیا، تو گھنٹے بعد آیا۔ تو جو ہماری ملزم پارٹی تھی جو غائب تھی، وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ جیسے انہوں نے ہمیں دیکھا ہے تو ارسلان گرایا نے کہ ہم آئے ہوئے ہیں، تو وہ غائب ہو گیا وہاں سے، اور اس کا جو کزن آیا ہوا تھا اور تفتیشی کے لیے مطلب ایک اور اپنا ساتھی لے کے آیا تھا کہ وہ بات کرے، ہماری بات سنی جائے۔ تو جیسے وہ اندر آئے تو انہوں نے ہم سے بات کی ہے، تو ہم نے ساری ان کو بات بتائی ہے کہ یہ پروف ہے ہمارے پاس۔ ایک اور بندہ لے کے آئے تھے اپنے ساتھ، تو جب ہم نے ان کو پروف وغیرہ دکھائے ہیں اور سارا بتایا کہ یہ ہمیں گائیڈ کرنے والا تھا، ہم سب سے پہلے اسی کو ملے تھے، اسی کا آفس تھا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس میں مطلب ملوث نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ لوگ مجھ پہ سارا کیس ڈال رہے ہیں، حالانکہ شہزاد علی نے بس پیسے لیے ہیں۔ تو میں نے ان کو سارے پروف موبائل کے ساتھ، چیٹ کے ساتھ، جیسے جیسے ان سے ہماری بات ہوئی ہے سارا کچھ دکھایا، تو پھر ان کو یقین آ گیا کہ یہ آپ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے، وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ بیسیکلی ان کے ریلیٹیو کا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو صرف بات سنی ہے، تو ہم اس لیے آ گئے ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ تو واقعی زیادتی ہوئی ہے۔ اور جب ان کو پتہ لگا ہم ایس ایس سے ہیں، تو وہ اور مطلب ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ایسے لوگوں کے کبھی یہ لوگ غلط کر بھی دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ ضرور دیں گے۔ اور پھر جو ہمارا تفتیشی تھا اس نے بھی یہ بات کی کہ یہ ابھی تک 10 سے 15 لوگوں کو لے کے آئے ہیں، جن لوگوں کو یہ ساتھ لے کے آتے ہیں وہ جب پروف دیکھتے ہیں تو وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ آ گئے۔ اور اس کے علاوہ ایک دفعہ آتے ہیں، دوسری دفعہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں آتا۔ تو اب ہمارے بیان وغیرہ ہوئے ہیں، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس کو 3 سے 4 دفعہ بلایا، اس پہ ایف آئی آر بھی ہوئی ہے، یہ غائب ہے، تو اب اس پہ کارروائی ہوگی۔ تو ہم لوگ کے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ جلد سے جلد حل ہو سکے اور ہمیں ہمارا انصاف مل سکے۔ اور دوسرا یہ مین بات یہ کہ جو ہمارا کیس ہے وہ آؤٹ آف سٹی ہے، سرگودا میں، کیونکہ ملزم وہاں پہ تھے دونوں، ارسلان اور شہزاد۔
تو جب بھی ہمیں وہاں پہ ڈیٹ ملتی ہے یا پھر کبھی ایف اے بلا لیتی ہے تو میکسیمم ہمارا 10,000 روپے لگ جاتا ہے وہاں پہ، کیونکہ 2-3 بندے جاتے ہیں وہاں پہ، ہم اکیلا تو جا نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہ ہمیں سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں، کیونکہ جو ان کے مین بھائی ہیں وہ تھوڑا ہیں اس طرح کی. تو ایک دفعہ ہم گئے تھے، انہوں نے ہمیں دھمکیاں بھی دی تھیں، اس لیے پھر ہمیں 3-4 لوگوں کو جانا پڑتا ہے وہاں پہ، تو ہمارا تقریباً 10-12 ہزار لگ جاتا ہے. تو مہینے میں اگر 3 چکر بھی لگیں تو آپ خود حساب لگا لیں کہ مطلب بات کہاں تک پہنچتی ہے. تو اس لیے پھر یہ ہم نے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کیا کہ ہماری ویڈیو وائرل ہو اور کسی مین بندے تک پہنچے، وزیر اعلیٰ پنجاب تک یا پھر آئی جی پنجاب جو ہیں ان کے، یا پھر آرمی چیف. تو پھر یہ ہے اس میں کام ہو سکتا ہے، باقی کام بہت سلو ہو رہا ہے. لیکن ہمیں ایف آئی اے سے فل امید ہے کہ وہ ہمارا جو کیس ہے وہ سچے دل سے کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں وہ ریکوری مست لے کے دیں گے، اور جو ہمارے ملزم ہیں وہ کیفے کردار تک پہنچیں گے. بہت شکریہ.